اس دفعہ جو گندم کا مارکیٹ میں ریٹ آیا ہے وہ 3900 روپے کا سرکاری ریٹ تھا، وہ 9 روپے 50 پیسے کا تھا 1947۔ دسو کہ ایک کسان ٹھیکہ بھی پرے، اس تو بعد زمین تے محنت بھی کرے، اندے تے 6 مہینے اینج ان دا خیال رکھے جی میں ماں پتر دا رکھ دیے، تے 6 مہینے بعد بھی جو انہوں ریوارڈ نہ ملے، جو انہوں کمائی نہ ہوئے، وہ اپنا گھر بھی نہ چلا سکے، اپنے مال ڈنگر ویچ کے زمین دے ٹھیکے پورے کرے، زیادتی ہے۔ ہمارا کسان بیچارہ مر رہا ہے، اس کو اپنی گندم کی اپنی لگائی ہوئی چیزوں کے پیسے پورے نہیں مل رہے۔ عجیب و غریب سا مافیا ہے جو آپ کی مارکیٹ میں، آپ کی منڈی میں آ کے بیٹھ گیا اور بیٹھ کے آپ کو بلیک میل چلائے، کھادیں ڈالیں، سب کچھ کیا، ساری محنت کی، وہ ان کی رائے گاہ چلی۔ پچھلے سال بجلی کا یونٹ دیکھو کتنے کا تھا، اس دفعہ دیکھو کتنے کا۔ پچھلی دفعہ یوریا دیکھو کتنے کی تھی، اس دفعہ دیکھو کتنے کی ہے۔ پچھلے سال ڈی اے پی دیکھو کتنے کی تھی، اس دفعہ دیکھو کتنے کی ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کو التجا ہے، بھکھیا نہ مارو سانو، ساڈے تے بھی رحم کرو اور کنک دا ریٹ مناسب کرو تاکہ کسان کو فائدہ ہو سکے۔ کسان کو پچھلے سال والے ریٹ پہ آج بھی کھاد، یوریا سب کچھ ملے، سپرے ملے، تو وہ 3900 پہ خوش ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والی قوم ہے۔ وہ آپ کی طرح سب کچھ کھا کے نشکرے نہیں ہوتے، اتنے جوگے ہی نہیں ہیں کہ آپ کسی کسان کے بیٹے کو کوئی نوکری دیں۔ جی 1 کلہ ذرا گورنمنٹ لاوے نا ڈیمو دے طور پہ۔ السلام علیکم جی، میں بات کر رہا ہوں بابا آدم، اور آپ کے لیے لے کے آیا ہوں آج جس ٹاپک پہ بات کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ ٹاپک میرے کسان بھائیوں کا ہے، میرے ذمہ دار دوستوں کا ہے۔ بیسیکلی آئی ایم آلسو بلانگ فرام فارمر فیملی، تو مجھے اس پہ بات ضرور کرنی چاہیے۔ اس دفعہ جو گندم کا مارکیٹ میں ریٹ آیا ہے وہ 3900 روپے کا ریٹ آیا ہے۔ میں نے ایک ایگریکلچر کے سورس سے یہ چیز پتہ کروائی کہ یہ ریٹ کی کیا تناسب رہے نا۔ میں پچھلے 10 سے 12 سال کا ریکارڈ لینا چاہ رہا تھا، تو یو کین بلیو اٹ کہ مجھے انہوں نے 1947 سے لے کے اب تک کا سارا گندم کے نرخ نامے مجھے پرووائڈ کیے۔ تو پہلی جو گندم تھی، جو پہلا سرکاری ریٹ تھا، وہ 9 روپے 50 پیسے کا تھا 1947 میں۔ یہ سفر 9 روپے 50 پیسے سے چلتی 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 آج 3900 روپے پہ آ کے ٹھہری۔ ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں میں اپنے اس طبقے کے ساتھ جو سمجھتا ہے کہ وہ ایک اپر کلاس ہے اور وہ اس بات پہ اعتراض کرے گا کہ جی آپ گندم مہنگی کی بات کر رہے ہیں، کہ آپ مارکیٹ میں مہنگی گندم آئے گی تو باقی لوگ کیسے اس کو افورڈ کریں گے، خریدیں گے کیسے؟ دیکھیں یار، نہ عوام کا فائدہ ہو رہا ہے، نہ بیچنے والے کا فائدہ ہو رہا ہے۔ فائدہ ہو رہا ہے تو مڈل مین کا ہو رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے تو مڈل مین اٹھا رہا ہے۔ میں جو ذمہ دار لوگ ہیں، میں وہ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ایک ایسا عجیب و غریب سا مافیا ہے جو آپ کی مارکیٹ میں، آپ کی منڈی میں آ کے بیٹھ گیا اور بیٹھ کے آپ کو بلیک میل کرتا ہے۔ آپ سارا سال ادھار پہ ان سے چیزیں لیتے ہو، پھر آپ کو منڈی کے علاوہ کہیں اور جانا نہیں پڑتا۔ آپ لوگوں کو منڈی میں آپ کی مجبوری بن جاتی ہے کہ آپ اپنی گندم وہاں پہ پھینکیں، اور کوئی سرکاری طور پہ جاتا نہیں ہے سرکار کے پاس، اس لیے نہیں جاتا کہ باردانے کے لیے درخواست کون دے گا، سفارش لڑوائیں، پیسے لگائیں۔ تو یہ ہماری گورنمنٹ کا بھی فالٹ ہے۔ گورنمنٹ کو ایک ایسا نظام بنانا چاہیے کہ باردانے تک ہر ذمہ دار کی اپروچ ہو، ہر ذمہ دار وہاں جا کے اپنی درخواست دے اور اپنی گندم ڈائریکٹ گورنمنٹ کو بیچے۔ اب مڈل مین آپ سے گندم خریدتا ہے، وہ 3300 روپے میں خرید رہا ہے، وہ 3300 کی خرید کے آگے سرکار کو وہ 3900 روپے کی بیچ رہا ہے۔ پروفٹ تو وہ لے گیا جس نے 6 ماہ محنت کی، گندم کے لیے اس نے ہل چلائے، کھادیں ڈالیں، سب کچھ کیا، ساری محنت کی، وہ ان کی رائے گاہ چلی۔ ادارے کی رپورٹ کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں کہ جولائی 2020 سے لے کے جنوری تک اب تک جو گندم باہر سے امپورٹ کی گئی وہ 10.5 ملین ٹن ہے، اور اس کی جو ٹوٹل قیمت بنتی ہے وہ بنتی ہے 3.36 بلین۔ تو 3.36 بلین کی ہم گندم باہر سے درآمد کر چکے ہیں، جبکہ ہمارا کسان بیچارہ مر رہا ہے، اس کو اپنی گندم کی اپنی لگائی ہوئی چیزوں کے پیسے پورے نہیں مل رہے۔ کچھ بڑے دانشور سوال کر رہے تھے کہ جی پچھلے سال 3900 مل رہا تھا، اس سال بھی 3900 کا گورنمنٹ نے ریٹ بڑا اچھا دیا۔ بھائی پچھلے سال بجلی کا یونٹ دیکھو کتنے کا تھا، اس دفعہ دیکھو کتنے کا۔ پچھلی دفعہ یوریا دیکھو کتنے کی تھی، اس دفعہ دیکھو کتنے کی ہے۔ پچھلے سال ڈی اے پی دیکھو کتنے کی تھی، اس دفعہ دیکھو کتنے کی ہے۔ پچھلے سال کا بیج دیکھو کتنے کا تھا، اس دفعہ دیکھو کتنے کا۔ ڈیزل، پیٹرول، بجلی، یہ سب کچھ ان کے ریٹ ڈبل ہو چکے ہیں۔ تو یار ایسا نہ کریں، میں گورنمنٹ سے التجا کروں گا کہ کسان کو، فارمر کو، جو آپ کی ایک بہت بڑی اکانومی کا حصہ ہے،
جو آپ کو فوڈ پرووائڈ کرتا ہے, جو آپ کو خوراک پرووائڈ کرتا ہے, خدا را اس کے ساتھ ظلم نہ کریں اور اس کا حق ادا کرنے, اس کا حق دیا جائے, اس کی ایٹ لیسٹ لاگت دی جائے, اور کوئی ایسا قانون بنایا جائے. اور اگر بلکہ ہمارے ملک میں قانون تو موجود ہے, اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہے, اگر امپلیمنٹ کیا جائے تو یقین کریں کسان کو اس کے مطابق پیسہ ملے, جتنی اس کی محنت ہے, جتنا اس نے اس پہ اسپینڈ کیا ہے, اس کے مطابق اس کو ریوارڈ ملنا چاہیے. تو میری گورنمنٹ آف پاکستان کو التجا ہے, بھکھیا نہ مارو سانو, ساڈے تے بھی رحم کرو اور کنک دا ریٹ مناسب کرو تاکہ کسان نو فائدہ ہو سکے. اور کسان چ بھی خود کاشت کرنے والے لوگ کٹ نے, بہت مائنر نے. زیادہ تر لوگ ٹھیکے تے زمین لیندے نے, زمین لے کے زمین کاشت کرتے ہیں. ہن مینوں ایک گل دسو کہ ایک کسان ٹھیکہ بھی پرے, اس تو بعد زمین تے محنت بھی کرے, اندے تے 6 مہینے انج ان دا خیال رکھے جویں ماں پتر دا رکھدی ہے, تے 6 مہینے بعد بھی جی انہوں ریوارڈ نہ ملے, جی انہوں کمائی نہ ہوئے, وہ اپنا گھر بھی نہ چلا سکے, اپنے مال ڈنگر ویچ کے زمین دے ٹھیکے پورے کرے, اے زیادتی ہے. ہمیں 3900 روپے میں گندم پہ اعتراض نہیں ہے, اچھی بات ہے, عوام کو سستی ملے گی, عوام سستی کھائے گی, ملک میں خوشحالی آئے گی. لیکن یار ہمیں پیچھے سے بھی تو پیٹرول بھی تو اتنا دیں کہ ہم 3900 میں افورڈ کر سکیں, ہمیں ڈیزل صحیح دیں, ہمیں کھاد, ڈی اے پی, یوریا, سپرے, ان کی قیمتیں تو نہ بڑھیں, یا تو ان کی قیمتیں بھی سٹیبل کریں, جو پچھلے سال میں تھی وہی اس سال پہ بھی ہمیں دیتے. اگر کسان کو پچھلے سال والے ریٹ پہ آج بھی کھاد, یوریا سب کچھ ملے, سپرے ملے, تو وہ 3900 پہ خوش ہے, وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والی قوم ہے. وہ آپ کی طرح سب کچھ کھا کے نشکرے نہیں ہو جاتے. معذرت کے ساتھ میں گورنمنٹ سے التجا کروں گا کہ میرے کسان بھائیوں کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے, کسان کو ہر جگہ پہ اوبلائج کیا جائے, کسان کو اس کا حق دیا جائے. اگر اس طرح کسان کے ساتھ جاتی ہونی شروع ہوگی تو کسان تو زمین چھوڑ کے آپ کی طرح کی نوکریاں کر لے گا, وہ مزدوری لیبر کرے گا. آپ نوکریاں بھی دے نہیں سکتے نا, پرابلم تو یہ ہے. ڈو یو ہیو نو اینی سورس آف کمپنی کہ آپ کہیں پہ 100-200 بندوں کی لیبر اکٹھی لگوا دیں. ہمیں ہمارے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں اتنے لاکھ نوکریاں, اتنے لاکھ نوکریاں. آپ اتنے جوگے ہی نہیں ہیں کہ آپ کسی کسان کے بیٹے کو کوئی نوکری دے دیں. آپ کے پاس انڈسٹری نہیں ہے, آپ کے پاس مل نہیں ہے, آپ کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے. کسانوں کے حال پہ کچھ ترس کھائیں یا ان کو ان کی اجرت پوری دلوائیں, نہیں تو لیٹرلی آپ پھر ہر سال گندم چاول باہر سے امپورٹ کریں گے اور اپنے خزانے کا بھی نقصان کریں گے, ہمارا بھی نقصان کریں گے. عوام تو پہلے ہی پس رہی ہے, عوام کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ عوام بچ سکے کسی بھی چیز سے. تو خدا را خیال کریں اور کسانوں کو ان کا حق دلوائیں. اور میں سارے کسان پراواں نوں میسج دیاں گا کہ اپنے حق واسطے ڈٹے رہو. اپنا جنی تھوڑی اجرت ہے اونی لو, تسی کوئی اللہ واسطے نہیں لینی. تسی محنت کیتی ہے, پیسہ لایا ہے, محنت کیتی ہے, کھاداں لائیاں نے, پانی جڑا زمین نو دیندے ہو یا کوئی فری تے نہیں آ جاندا, اندے بھی پیسے بھردے ہو بجلی دی صورت وچ, ڈیزل دی صورت وچ, تے ٹریکٹر وچ بھی ڈیزل پیندا ہے, پیٹر بھی چلدے نے. اے ساریاں شیواں گورنمنٹ نو سمجھنیاں چاہیے نے. میں کہنا جی 1 کلا ذرا گورنمنٹ لاوے نا ڈیمو دے طور تے ان دا ایکسپینس کڈے, تو اس تو بعد ویکھو کہ گورنمنٹ نو چاہیے کہ پھر وہ انالیسس کر کے دسے نا جی کہ اینے پیسے اینا انج ہو رہا. لیکن اب نہیں کرن گے. گورنمنٹ آف پاکستان نو میں کہاں گا تواڈے بچیاں نو مٹی لگے نا تے تسی 10 نوکر کھلارے ہوندے نے کہ جناب ہے مٹی لگ گئی, بچوں مٹی میں نہ کھیلو. کسان پورا سال مٹی چ مٹی ہوندا ہے اور وہ اپنا آپ مار کے مٹی نال لگا ہوندا ہے, وہ مٹی نال محبت کر رہا ہوندا ہے. اور جدوں ان دی فصل تیار ہو جاندی ہے, انہوں ریوارڈ ملن دا ٹائم آندا ہے, جدوں وہ سوچ رہا ہوندا ہے کہ اج میرا فائدہ ہوئے گا, تے ادوں جدوں ریٹ سندا ہے وہ تواڈے گورنمنٹ دے تے وہ بیچارہ سر پھڑ کے بیٹھ جاندا ہے.